پیارے دوستو، یہ کہانی صرف آپ کے لیے بنائی ہے۔ آخری لمحے تک ضرور دیکھیں، وعدہ ہے آپ حیران رہ جائیں گے۔ شکریہ۔ ایک دور دراز جادوئی سلطنت کے سب سے خوبصورت محل میں دو بہنیں محبت کے ساتھ رہتی تھیں۔ بڑی بہن کا نام زرین تھا، جو اپنی غیر معمولی خوبصورتی اور گہری دانائی کے لیے پوری سلطنت میں مشہور تھی۔ اس کے بال سونے کے تاروں کی طرح چمکتے تھے اور اس کی آنکھیں زمرد کی طرح سبز تھیں۔ چھوٹی بہن کا نام شاہین تھا، جس کا رنگ قدرتی طور پر کالا تھا، مگر اس کی خوبصورتی اندر سے چمکتی تھی۔ شاہین کا دل سونے سے زیادہ قیمتی تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتی تھیں اور ہر چیز بانٹتی تھیں۔ وہ ایک ساتھ کھیلتیں، ایک ساتھ سیکھتیں اور ایک ساتھ سلطنت کی سیر کرتیں۔ ان کی محبت کی داستان پورے علاقے میں مشہور تھی کہ کوئی بہنیں اس طرح محبت نہیں کرتیں۔ ایک خوشگوار بہار کے دن سلطنت کے پڑوس سے شہزادہ علی آیا۔ شہزادہ علی نوجوان، خوبصورت اور دانشمند تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے جھلملاتے تھے۔ اس نے سلطنت کی سیر کے لیے آیا تھا، مگر دو بہنوں سے ملاقات نے اس کا دل بدل دیا۔ زرین اور شاہین دونوں پہلی نظر میں ہی شہزادے کے دل میں گھر کر گئیں۔ شہزادہ علی بھی دونوں بہنوں کی خوبیوں سے متاثر ہوا اور اس کا دل دو حصوں میں بٹ گیا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادہ علی اکثر محل آیا اور دونوں بہنوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ زرین اسے اپنی دانائی کے قصے سناتی، قدیم کتابوں کی سمجھ دیتی۔ شاہین اسے باغوں کی سیر کراتی، پرندوں کی بولیاں سکھاتی، فطرت کے راز بتاتی۔ دونوں بہنوں کے دل میں شہزادے کے لیے محبت کے پھول کھلنے لگے، مگر افسوس کہ محبت کا یہ پھول دونوں کے دلوں میں ایک ساتھ کھلا تھا۔ پہلے تو دونوں بہنیں شہزادے کی توجہ بانٹنے لگیں، ہر ایک چاہتی کہ اسے زیادہ وقت ملے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہونے لگی، ہنسی مذاق میں کمی آ گئی۔ ایک دن دونوں بہنوں کے درمیان ایک سنجیدہ لڑائی ہو گئی، جو ان کی زندگی کی پہلی لڑائی تھی۔ لڑائی کی وجہ شہزادہ علی کی محبت تھی۔ دونوں چاہتی تھیں کہ شہزادہ ان سے شادی کرے۔ زرین کہتی، میں زیادہ خوبصورت ہوں، میرا حق پہلے بنتا ہے۔ شاہین کہتی، محبت خوبصورتی سے نہیں، دل کی گہرائی سے ہوتی ہے۔ لڑائی اتنی بڑھی کہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیں۔ محل میں خوشی کی جگہ اداسی نے لے لی، ہنسی کی جگہ خاموشی چھا گئی۔ شہزادہ علی نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں بہنوں کے درمیان محبت کا رشتہ بچائے گا۔ ایک دن شہزادہ علی نے دونوں بہنوں کو محل کے باغ میں بلایا۔ اس نے ایک اہم اعلان کیا، میں تم دونوں سے شادی نہیں کر سکتا، مگر میں تمہیں ایک امتحان دینا چاہتا ہوں جو تمہاری حقیقی خوبیوں کو ظاہر کرے گا۔ امتحان کی شرط یہ تھی کہ 1 مہینے تک اپنی اپنی خوبیوں کو چھپا کر سلطنت کے لوگوں کی مدد کرو۔ زرین اپنی خوبصورتی چھپائے، شاہین اپنے کالے رنگ کو چھپائے۔ جو بہن سب سے زیادہ لوگوں کی مخلصانہ مدد کرے گی، میں اس سے شادی کروں گا۔ دونوں بہنیں اس چیلنج کو قبول کرنے پر راضی ہو گئیں۔ زرین نے اپنی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے ایک پرانا پھٹا ہوا لباس پہنا۔ اس نے اپنے چمکدار بالوں کو کپڑے سے ڈھانپ لیا اور سادہ شکل اختیار کی۔ وہ شہر کے غریب محلے میں گئی اور وہاں لوگوں کی مدد کرنے لگی۔ اس نے بیماروں کی دیکھ بھال کی، بچوں کو پڑھایا، بوڑھوں کا سہارا بنی، مگر ہر کام وہ ایسے کرتی جیسے اس پر احسان کر رہی ہو۔ شاہین نے اپنے کالے رنگ کو چھپانے کے لیے ایک سفید لباس پہنا۔ اس نے اپنے چہرے کو سفید کپڑے سے ڈھانپ لیا تاکہ کوئی اس کا رنگ نہ دیکھ سکے۔ وہ سلطنت کے دور دراز گاؤں میں گئی جہاں سب سے زیادہ ضرورت مند رہتے تھے۔ اس نے خاموشی سے لوگوں کی مدد کی، بغیر کسی دکھاوے کے۔ وہ کھیتوں میں کام کرتی، ہاتھ سے کنویں سے پانی بھرتی، جھونپڑیوں کی مرمت کرتی۔ اس کا ہر کام محبت اور خلوص سے بھرا ہوا تھا۔ زرین ہر روز گنتی رکھتی کہ اس نے کتنے لوگوں کی مدد کی۔ شاہین صرف مدد کرتی رہتی، گنتی میں اس کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پہلے ہفتے میں زرین نے 50 لوگوں کی مدد کی، شاہین نے صرف 10 کی۔ دوسرے ہفتے میں زرین 100 کی تعداد تک پہنچ گئی، شاہین 30 پر تھی۔ تیسرے ہفتے میں زرین کے کام مشہور ہونے لگے، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ شاہین خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی، اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ آخری ہفتے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطنت میں ایک خطرناک بیماری پھیل گئی جس سے سب ڈر گئے۔ زرین ڈر گئی اور محل واپس آ گئی کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ شاہین بیماری کے مرکز میں گئی اور مریضوں کی دیکھ بھال شروع کی۔ اس نے رات دن ایک کر دیے، کھانا پینا چھوڑ دیا، صرف مریضوں کی فکر کی۔ اس کی محبت اور قربانی دیکھ کر بیماری جادوئی طور پر ختم ہونے لگی۔
مہینے کے آخری دن شہزادہ علی نے دونوں بہنوں کو محل میں بلایا۔ زرین اپنی خوبصورتی کے ساتھ آئی، پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ شاہین سفید لباس میں آئی جو اب مہلے اور پھٹے ہوئے تھے۔ شہزادہ علی نے پہلے زرین سے پوچھا، تم نے کتنے لوگوں کی مدد کی؟ زرین نے فخر سے کہا، 450 لوگوں کی مدد کی ہے میں نے۔ پھر شہزادہ نے شاہین سے پوچھا، تم نے کتنے لوگوں کی مدد کی؟ شاہین نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، میں نے صرف مدد کرنی تھی۔ شہزادہ علی نے تب سلطنت کے لوگوں کو بلا کر پوچھا۔ لوگوں نے زرین کی تعریف کی، وہ ہماری مدد کرتی تھی۔ مگر جب شاہین کا ذکر آیا تو لوگ رونے لگے۔ ایک بوڑھا بولا، وہ سفید لباس والی لڑکی جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمیں بچایا۔ ایک بچہ بولا، اس نے مجھے بچپن میں پہلی بار ہنسی سکھائی۔ ایک عورت بولی، جب میں مر رہی تھی اس نے میری جان بچائی۔ شہزادہ علی نے زرین سے کہا، میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تمہاری خوبصورتی چھپی نہیں تھی، تمہارا تکبر اور دکھاوا ظاہر تھا۔ پھر اس نے شاہین سے کہا، میں تمہیں بھی پہچان گیا ہوں، تمہارا رنگ چھپا ہوا تھا، مگر تمہارا دل، تمہاری محبت، تمہاری قربانی سب کے سامنے تھی۔ شہزادہ علی نے اعلان کیا، میں شاہین سے شادی کروں گا، کیونکہ اس نے سچائی، خلوص اور محبت کو ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اہمیت دی۔ زرین پہلے تو اداس ہوئی، مگر پھر اسے اپنے بہن کی خوشی میں خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے شاہین کو گلے لگایا، تم مستحق ہو، تمہارا دل سونے سے قیمتی ہے۔ شہزادہ علی اور شاہین کی شادی ہوئی اور زرین ان کی سب سے قریبی ساتھی بنی۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک لائک مجھے حوصلہ دیتا ہے کہ میں ایسی ہی مزید خوبصورت کہانیاں بناؤں۔ آپ کا ساتھ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔